میرا My کوشچن question میرے is دو کہ سوال میں ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ پوچھیں کا اس ہفتے کا ایپیسوڈ آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. بہت سے سوال ہیں, جلدی جلدی ان کے جواب دینا چاہیں گے تو پوچھیں. کہ ایسا کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ پاور میں آتی ہے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی باتیں بہت زیادہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا مشرف صاحب کے دور میں کہ وہ کھلم کھلا وہ اسرائیل کی امپورٹنس بیان کرتے تھے, اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے وہ پورے لیکچرز دیتے تھے. پھر اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے ہاتھ بھی ملایا, پھر ہمارے فارن منسٹر صاحب استنبول میں ان سے ملے بھی. تو اب دوبارہ سے پھر اسرائیل کچھ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جن سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہی ہے. اور اس سلسلے میں کچھ ایسی شواہد بھی ملے ہیں, کچھ ایسی میڈیا رپورٹس بھی ہیں. عرب میڈیا تو کنٹینیوسلی ایسی رپورٹس پبلش کرتا رہتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی جو پاور آفسز میں لوگ ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کنیکشن میں ہیں. تو آپ تو اس معاملے میں اس موضوع پر دنیا میں ان چند لوگوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں. آپ خود قید بھی رہے ہیں اسرائیل میں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے دور میں یہ اسرائیل کی اچھائیاں کیوں نہیں بیان کی جاتی, اور یہ اسٹیبلشمنٹ جب پاور میں آتی ہے تو اسی وقت یہ اتنی اچھائیاں اور امپورٹنس کیوں سامنے لائی جاتی ہے؟ دیکھیں, اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کا اور انکریزنگلی سیاستدانوں کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ بند کمروں کے اندر کوئی اور چیز طے کرتے ہیں اور پبلک کے جذبات کو کسی اور سمت میں بہا دیتے ہیں. اسرائیل کے معاملے پر بالکل اسی طریقے سے ہوا. یہ ویسے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جو ایشو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طاقت میں براہ راست یا بالواسطہ ہونے سے نہیں ہے. بہت سارے ایسے سیاستدان بھی جو ہیں اس معاملے کے اوپر ایک اور نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو دوغلا پن ہے پالیسی کا کہ بند کمرے میں سیاست پالیسی کچھ اور بناتے ہیں اور پبلک کے سینٹیمنٹ کسی اور طرف لے جاتے ہیں, وہ گلے پڑ جاتا ہے. لیکن اب پبلک کا سینٹیمنٹ اسرائیل کے بارے میں چاہے اس کی بنیاد جو بھی ہو ایسا بن چکا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی حکومت جو اتنا بڑا رسک لے پائے گی. فی الحال تو حالات ایسے ہی ہیں. اگرچہ یہ بھی یاد رہے, آپ نے میری گرفتاری کا حوالہ دیا, تو جس ملک کی شپ کے اوپر ہم ٹریول کر رہے تھے اسرائیل, اور جہاں پر حملہ ہوا پھر گرفتاری ہوئی, اس ملک کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ہیں, اور بدترین حالات کے اندر بھی مکمل طور پر وہ سفارتی تعلقات منقطع نہیں ہوئے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا آپ کے لیے دیکھنے کے زاویے سے کہ جو لوگ عرب ممالک بالخصوص یا نان ساؤتھ ایشین ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, ان کی حقیقت میں اپنی پالیسی کس قسم کی ہے, جس میں آپ ترکی بھی لے سکتے ہیں, جس کے اندر سعودی عرب بھی لے سکتے ہیں. وکی لیکس کو آپ ضرور پڑھیے گا تو ایک نیا ڈائمنشن آپ کو ملے گا. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, یہ جو ہمارا دوغلا پن ہے ہمارے گلے میں پڑ جاتا ہے. عبداللہ صاحب, سائبر انسیڈنٹ سے ریلیونٹ ایک CTD اہلکار کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے, جس میں وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کے پاس ان اہلکار کے خلاف اہم شواہد موجود ہیں اور اس کی جان کو خطرہ ہے. اور اب ریسنٹلی اس کے مرڈر کی ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ جو میری معلومات ہے وہ یہ کہ جو لنک جوڑا جا رہا ہے وہ غلط ہے. یہ بندہ جو ہے ابھی بھی زندہ ہے, اور ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کس جگہ پر کہ اس نے خود کہا بھی ہے کہ میں زندہ ہوں, اور اگر میری ویڈیو کے ساتھ میری نام نہاد موت کے ویژولز جوڑے گئے اور یہ میری ویڈیو بار بار چلائی گئی تو میں پھر اس کو سو بھی کروں گا. تو مجھے لگتا ہی ہے کہ یہ جو فیک سٹوری ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اتنی پاپولر ہو گئی ہے کہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ فیک سٹوری.